شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا سچا مددگار اور ہمارا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے پاکستان پہ، امت مسلمہ پہ، اور خاص کر کے مشرق وسطیٰ پر ہمارے لیے رحم فرما دے اور کچھ حالات بہتر کر دے۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ لازمی یہ پروگرام دیکھیں، کیونکہ آج یہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا پروگرام ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ہم سوالات پوچھیں گے، بلکہ اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہمیں عالمی سطح پر نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے، ان مسائل کا آخر حل کیا ہے۔ بات چیت تو ہم روزانہ کرتے ہیں ایشوز پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مقتدر آواز، بیلجیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل محمد صاحب، عالمی مسالت کار ہیں۔ ان کے کالمز، ان کے تجزیے، ان کی سٹیٹمنٹس آپ عالمی سطح پر سنتے رہتے ہیں اور بہت مانی جاتی ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، آپ کے سامعین کی اور خدمت پہ بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، صورتحال بڑی ایک دم سے اس طرف جانا شروع ہو گئی جن خدشات کا اظہار آپ کرتے رہتے تھے اکثر ہم سے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ہمیں لازمی اپڈیٹ کیجیے، اور خصوصی بات میں آپ سے اس انٹرو کے آخر میں درخواست کروں گا۔ سر، یہ جو مشرق وسطیٰ میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جنگ کی کیفیت میرا خیال ہے دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے۔ جو ایک سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، اب اس میں ڈائریکٹ امریکہ انوالو ہو چکا ہے، اور براہ راست امریکہ اب یہ ایران کو دھمکیاں کہہ لیں آپ اس کو، یا اس کو کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ معاملہ شروع ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دفاعی بھی بہت ایک دم سے نقل و حرکت شروع ہو گئی ہے سب سائڈ سے۔ ایک وہ صورتحال ہے، ایک بلوچستان کی صورتحال ہے، ایک ایران کی صورتحال ہے، ہمارے ایک افغانستان کی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ عید کے بعد کیا ہے، ان کی رہائی کب تک متوقع ہے، تاکہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے اور سارے کھڑے ہوں اور ایک زبان ہو کر ان موجودہ حالات کا مقابلہ کریں۔ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے کچھ شرارتیں کی جا رہی ہیں ایل او سی کے اوپر۔ تو فیصل صاحب، ان تمام چیزوں پہ میں آپ سے بات تو کروں گا، لیکن آخر میں آپ سے درخواست یہ ضرور کروں گا کہ ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر، کیونکہ آپ عالمی امور کے اوپر بہت عبور رکھتے ہیں اور آپ ان ٹچ رہتے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ سے، تو آپ کوئی اس کا حل بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال کے لیے، کیا تیاری کرنی چاہیے، اور ملک کے اندر کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے حل کی بات کی، تو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل بڑا معمولی سا ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ نے جو بات ایران کی ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اس سے قبل جو آپ کے ویلاگ ہوتے رہے اس میں آپ کے قائرین کو بتاتا بھی رہا ہوں کہ ایران کا جو معاملہ ہے وہ ذرا آگے جا کے گڑبڑ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو ایک پلان ہے اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ کا، جو کہ ان کا یہ خیال تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں غزہ میں جنگ بندی کرانے کے بعد میں فوری طور پر از خود کہہ دوں گا کہ پرامن طور پر غزہ کو خالی کر کے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو جنگ بند ہو جائے گی، اور جو ہم کچھ پیسے ویسے بھی ان کو دے دیں گے، پھر یہ ہے کہ ہم مصر کو بھی راضی کر لیں گے، اردن کو بھی راضی کر لیں گے، وہاں پر وہ جو غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے۔ لیکن اس پہ اصل میں ان کا ہوم ورک تو کچھ تھا نہیں، اور لیکن اصل میں بات چونکہ اصل میں ساری دنیا نے جو توجہ ٹرمپ کے اوپر دی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ جنگ بندی کے اوپر تھی۔ لوگ کہتے ہیں جنگ بند ہو کس طریقے سے، لیکن جنگ بند کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ایک ٹاسک یہی تھی کہ میں پرامن طور پر خالی کرا دوں گا، لیکن یہ پروگرام ان کے پاس فوری طور پر نہیں تھا کہ اگر وہ خالی نہیں کرا سکے پرامن طور پر تو کیا ہوگا، یعنی یا تو اس کا تو کوئی نہ کوئی حل ہوتا، وہ حل نہیں تھا، تو اس کا مطلب کنٹینیو وار۔ سو وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو وار جو چل رہی ہے اس کے اندر اب یہ ہے کہ جو ان کا پلان تھا، مطلب گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، تو ہوں۔ وہ اب گریٹر اسرائیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کا ایک حصہ تو آتا ہے، اور ایران اس وقت سب سے بڑی ریزسٹنس کر رہا ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور بہت سارے لوگ سینئر لوگ کہتے رہے جن کی نظر ہے مسلم دنیا کے حوالے پہ، کہ جو مغربی جو غیر مسلم قوتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کو جو شیعہ سنی کے اندر اور عرب عجم میں جو تقسیم کر دیا ہے نا،
یہ جی بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے اس تمام کانفلکٹ کے اندر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی اور ان کا کوئی حصہ نہ بننے کی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا، ایران اکیلا ہے جو کہ مزاحمت کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ صرف جو ہے وہ یمن ہے. اچھا، یمن کا اور جو حوثی باقی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا جی تعلق جو ہے اثنا عشری یعنی ہماری فقہ جعفریہ سے ان سے ہے، زیادہ روابط ہیں. اور ایران تو آپ کو پتا ہے کہ ایک فقہ سے. لیکن اب دوسری جانب جو سنی ممالک ہیں وہ اس تمام صورتحال میں تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا فائدہ جو ہے امریکہ اٹھا رہا ہے، اور امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے امریکہ کو یعنی ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے، سارا پیسہ سارا سرمایہ سب یہودیوں کا لگا ہوا ہے. تو اب یہودی تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو لے آئے. جس طریقے سے انہوں نے مطلب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں یہودیوں کا جو جیوز لابی ہے اس کی کیا کیا کردار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے، آپ کو لے آئے، لڑکے جھگڑ کے ڈیپ اسٹیٹ سے لڑے، سب کچھ کیا. سو اب آپ آ گئے ہیں تو آپ اپنا کام دکھائیں ہمارے لیے. سو اب ٹرمپ مجبور ہیں. اچھا، ٹرمپ نے کوشش اپنے طور پہ کی کہ وہ ان کو روک دیا جائے، لیکن وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹل مضبوط ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ پہلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایران کو روکا جائے، کہ اس کو جو اس کا جو پروگرام ہے نیوکلیئر کا اس حوالے سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نہ کرو. لیکن یہ آپ کو میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران کا جو نیوکلیئر کا جو پروگرام ہے وہ تو ایک بہانہ ہے. در حقیقت وہ انہوں نے ایران کا کچھ حصہ لینا ہے، کیونکہ اگر آپ جو انلارجمنٹ ہوگی اسرائیل کی اس کا اگر ہم نقشہ دیکھیں تو اس میں ایران کا ایک حصہ آتا ہے. تو اب آگے جا کے دوسرے ممالک کا بھی آئے گا. لیکن امریکہ نے جو ٹرمپ کے الائی ہیں جو مسلم سنی ممالک ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے بھائی یہ کنٹینمنٹ آف ایران ہو جائے گا تو ہمیں جو خطرہ ہے، سعودی عرب کو بھی کہہ دیا گیا ہے، دوسرے قطر وطر کو بھی کہہ دیا گیا اطراف میں کہ بھائی ایران اگر نیوکلیئر پاور ہو گیا تو کد وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر شیعہ ڈومینیشن ہوگی یہاں پر. جی جو ایک پرسے پردہ جو ساری سازشیں چلتی ہیں مطلب صہیونیوں کی اور غیر مسلموں کی، تو خوفزدہ ہیں وہ سارے ممالک، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. اس نتیجے میں جب ٹرمپ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اب وہ جا رہا ہے ایران کی طرف. اب مسئلہ یہ کہ ایران نے جب دیکھ لیا کہ میں اکیلا رہ چکا ہوں، تو ایران نے فوری طور پر جو ہے پلان یہ بنایا ہے کہ وہ امریکہ سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. اب وہ بات آپ سن رہے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو وہ تیار ہو گیا. اچھا، ایران کے پاس الحمدللہ میں نے پہلے بتایا کہ کیپیبل تو ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ میں آپ بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران کے پاس جس چیز سے یہ ڈر رہے ہیں، یا ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن ایران اس چیز کے اندر وہ اس کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. تو اگر ایران کے اوپر ان کا حملہ ہوتا ہے تو ایران بلا شبہ ڈیگو گارشیا کے اوپر وہ اٹیک کرے گا. اور بلکہ کل رات 12 بجے کی خبر یہ ہے کہ جو ایرانی جرنیلز ہیں IRGC کے، وہ تو پریپیئر ہیں. انہوں نے بلکہ یہ کہا تھا جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان سے اجازت مانگی تھی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک پری ہیمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں ڈیگو گارشیا پہ. وہاں پہ آپ پتہ ہے کہ امریکہ کے بمبرز وغیرہ موجود ہیں. ہم اس طرح کرتے ہیں ایک پری ہیمپٹیو اسٹرائک کہ ہم ان کو کسی اڈے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان کو بالکل نیئر بائی کرتے ہیں تاکہ امریکہ کو ایک وارننگ چلی جائے کہ یس وی آر ہیئر، اور ہم اس مطلب قابل آپ ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے لیکن زیادہ تیار ہیں اس تمام کام کے لیے؟ ایگزیکٹلی بالکل وہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک انہوں نے اجازت مانگی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کل رات کی بات ہے. آپ سے کل رات شاید میری بات نہیں ہو پائی، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا. میں نے بہرحال ٹویٹ تو کر دیا تھا. تو اب انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم پہ کوئی یہ الزام لگے کہ ہم جا رہے ہیں. جاہریت ادھر سے جب ہونے دو، اگر جاہریت ادھر سے ہوئی تو پھر ہم تاریخ ساز جواب دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ابھی جنگ ہوگی. امریکہ کی مجبوری بن گئی ہے، کیونکہ جو اب جو انلارجمنٹ جو ہونی ہے اسرائیل کی، جو بڑھے گا گریٹر اسرائیل، اس میں ایران کا کچھ حصہ نہیں چاہیے. تو یہ جنگ ہونا مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹ ہوگی، اور ریزن یہ بتائیں گے، بہانہ یہ بنائیں گے کہ ہم اس کو نیوکلیئر اس سے روکنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے یمن ان کے ساتھ ہوگا. اور آج آپ کو بتا دوں کہ آج ہی ایک امریکی ڈرون کو یمن نے پھر دوبارہ گرایا ہے. اچھا، اس تمام صورتحال میں آج جو ہے جنرل مائیکل کوریلا کی اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ایران اور یمن کے حوالے سے میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تقریباً 10 گھنٹے سے زیادہ مشاورت ہوئی ہے. تو اس مشاورت کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیفینیٹ جو ہے وہاں پر اب یہ حملہ ہوگا. اچھا، یہاں ایک بات میں چھوٹا سا بتا دوں کہ اگر ٹرمپ اس جنگ کو اگر ٹالنے کی کوشش کر لیں یا اسرائیل کو منا لیتے اگر، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اگر یہ مشرق وسطیٰ میں پھنس گئے نا یہاں پہ، اگر جو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ پھنس گئے، تو پھر ان کے سارے مشن جو ہے نا ناکام ہو جائیں گے. ایون جو روس کی اور جو یوکرائن کی جو جنگ بند کرنے کا جو معاملہ ہے ان کا، وہ بھی یہاں ناکام ہو جائے گا. اور کہیں نہ کہیں جو ساؤتھ چائنا سی کے جو ان کے پلان ہے وہاں بھی یہ پھنس جائیں گے. فلپین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا ایک بہت اہم مشن وہاں پر گیا ہوا ہے، تو وہاں بھی چائنا نے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی. تو ٹرمپ کو چاہیے کہ، میرا جہاں تک خیال ہے، میں سمجھتا ہوں ایز اے میڈیٹر کے، ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ مشرق وسطیٰ سے نکلنے کی کوششیں کریں. جو ساری دنیا میں جو ٹیرف کا جو چکر انہوں نے چلا دیا نا، کل 2 اپریل ہے، کل کا انہوں نے کہا کہ ہم ٹیرف
کہ یہ جی کریں گے ساری دنیا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی بڑی بیوقوفی ہوگی. یا تو پہلے وہ ٹیرف کا معاملہ کرے, اسرائیل کا معاملہ تھوڑا سا چھوڑ دے. اگر وہ اسرائیل کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور ایران کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو پھر کم از کم ٹیرف. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اگر وہ ساتھ لے کے چلے تو آپ یقین کریں ٹرمپ یا پھر مشرق وسطیٰ میں پھنس جائیں گے اور وہ سارا پلان ان کا ناکام ہو جائے گا. بالکل، آپ کی بات بہت اس میں وزن ہے کہ ٹرمپ یا تو معاشی جنگ لڑیں دنیا کے ساتھ، یا پھر وہ ایک زمینی جنگ یا فضائی جنگ لڑیں. تو ٹرمپ تو سارے محاذ کھول کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بڑا صورتحال بڑی ایک کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ شاید عالمی سطح پر اپنی وہ مقبولیت بھی کھوتے جا رہے ہیں جو ان کو الیکشن جیتنے کے اوپر ملی تھی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہا آپ نے. فیصل صاحب، مشرق وسطیٰ کا جو اس وقت ہم توازن دیکھ رہے ہیں، اس توازن کے اندر ترکی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ترکی میں جو ان کے میئر کے گرفتاری کے بعد صورتحال کا سامنا ہے اردگان کو. تو صدر طیب اردگان کی اس وقت آپ وہاں پہ گرپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ ایک پری پلانڈ ہے کہ جیسے جیسے گریٹر اسرائیل کے لیے پہنچتے جا رہے ہیں، یا اسرائیل امریکہ اور ایران کا ایک جو آپس میں ایک ڈائریکٹ کلیش ہے، اس کے جیسے جیسے کچھ ہمیں اثرات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو پورے خطے کے اندر چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، جیسے پاکستان میں، افغانستان میں، اور ترکی میں، شام میں. دیکھیے خطے کا تو دیکھیے ساری دنیا کے معاملات اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے. کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جڑے ہوئے ہیں. کوئی ملک آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ملک جو ہے کسی دوسری جگہ دوسرے بر اعظم کے اندر جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ اس نے الائی کیا ہے. اصل میں دیکھیے ترکی جو ہے نا، ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کا میں نے پچھلے آپ کو ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ ترکی نے جو سب سے بڑی غلطی جو کی تھی، ترکی کی تو اب مسئلہ اس لیے ختم ہو گیا کہ ترکی کا ایک لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ترک جو ہے طیب اردگان ایک مسلم لیڈر ہیں، او آئی سی میں بھی ہیں، ان کا حالات وہ ایک طرف نیٹو میں بھی تھے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، مشکوک تو تھے. لیکن جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اور جب ایک دم ایک پوزیشن لاک کر دی گئی تھی اسرائیل کی، تو جس طریقے سے ترکی نے ان کو سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو، اور جو پوری ان کی لاجسٹک سپورٹ کیے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ترکی کی عوام کے اندر جو ہے اس کا اردگان کا ایک ٹیمپو جو ہے نا بالکل گر چکا ہے. وہ جو تھا نا ایک ٹیمپو کا بھائی مسلم لیڈر فلاں فلاں، وہ سب ختم ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد دوسرا جو شام میں جا کے انہوں نے جو گڑبڑ انہوں نے وہاں جا کر جو پنگا لے لیا، جی اور انہوں نے صرف پی کے کی علاقے کے اندر انہوں نے جو ہے مطلب اس کی حکومت کو گروا دی، بشار الاسد کی. جو بھی تھا برا تھا بھلا تھا، لیکن کم سے کم شام میں کچھ سکون تو تھا، الویوں کی حکومت تھی کوئی بات نہیں. لیکن اب وہاں پہ ان کی حرکت کی وجہ سے وہ وہاں اسرائیل بھی آ گئے. تو اس کی وجہ سے وہ جو امام ہے انہوں نے پھر سارے معاملات کو اچھالا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسلم ملک ہے، ساری دنیا سے ہمارے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جو آگے دوسرے ممالک ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے اور ترکی کے معاملات بھی ایسے درست نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں عربی اور عجم کا جیسے میں نے کہا تھا کہ وہاں معاملہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کی. جب انہوں نے اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کی تو بڑی طاقتوں نے وہاں پہ پھر وہ ان کے خلاف بغاوت کرائی. اچھا بغاوت بڑی طاقتوں کی ناکام بھی ہو گئی تھی، جیسے پہلے اردگان کے خلاف ہو گئی تھی، پہلے بھی بڑی طاقتوں کا ہاتھ تھا. لیکن اس مرتبہ چونکہ اردگان کی اپنی غلطیاں ہیں تو وہاں پہ حالات خراب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ شاید اس وقت اردگان اس صورتحال پر قابو پا سکے. اور فیصل صاحب، عربوں کی اور ترکوں کی تو ہمیں پتہ ہے آپس میں کافی زیادہ اختلافات ہیں، لیکن عربوں کو غزہ کی موجودہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. کیا مسلم امہ کو غزہ کی موجودہ صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح افطاری کے دسترخوانوں پر مسلمانوں کو کس طرح شہید کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ وہ بات آئے گی تو پھر معاملہ یہاں پہ آگے پھر وہ پاکستان کی طرف آنا پڑے گا آپ کو. پھر دیکھیے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے نا، مسلمانوں کے اندر یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عرب اور عجم کی جو جنگ ہے، اس سے بڑی تباہی جو ہے نا مسلمانوں کے اندر پھیلائی. دو ایشوز ہیں، عرب عجم اور شیعہ سنی. اس کو ہمیشہ انہوں نے جو غیر مسلم قوتیں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا عربیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عرب کی جتنی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو اپنے تحفظ کی کوئی ایک گارنٹی چاہیے. پہلے یہ تھا کہ یہ کردار جو ہے پاکستان کر سکتا تھا، چین بھی کر سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ مسلم دنیا کو چین کی طرف، یا تمام مسلم دنیا کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو، تمام مسلم دنیا کو، شیعوں کو سنیوں کو اکٹھا کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ چین کے ذریعے، چین کے، روس کے، جو پیوٹن کے درمیان اور جو عمران خان کے درمیان ایک جو بات ہوئی تھی، وہ ایک پلان یہ بنا تھا کہ پاکستان، چائنا اور روس، ان تینوں کو اکٹھا جی کر کے تین نیوکلیر پاور ہے نا، وہ تین نیوکلیر پاور اس خطے میں آ جائیں گی.
جب 3 نیوکلیر خطے میں پاور آ جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ طاقت توازن اس طرف آئے گا. جب ادھر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مشرق اس کے اندر جو ہے مطلب اہم جو پاور ہے اس وقت کیا کہتے ہیں وہ پاکستان ہو گیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اسی لیے اسی پس منظر میں دیکھتے ہوئے چائنا نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کیے. آپ نے دیکھا ہوگا چائنا کا اس وقت بھی مسلم دنیا کے ساتھ کتنا کردار ہے. اوپیک پلس میں آپ سعودی عرب کا کردار دیکھیں اور جو جی سی سی ممالک ہیں, گلف کوآپریٹو کونسل ہے اور جی سی سی کی گلف کنٹریز ہیں, تو وہ سارے کا سارا اگر آپ دیکھیں چین کے ساتھ ان دونوں مطلب اب سے تھوڑے دن پچھلے سال تو آپ کو ایک بڑا سینیریو نظر آتا ہے جو کہ سال 2 سال پہلے ایک سچویشن بنی تھی جو عمران خان نے کی تھی. یہ پس پردہ بہت سارے معاملات تھے. ٹھیک ہے. تو اس تمام سارے معاملات کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے دیکھا, ان کا بھائی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا, میں باہر کہہ چکا ہوں کہ جب اس عمران خان کی جب گورنمنٹ گئی ہے, جو ٹاپل کیا گیا, تو آپ کو پتا ہے اس سے قبل جو او آئی سی کا جو میٹنگ ایک ہوئی تھی, اس او آئی سی کی میٹنگ کو آپ دیکھ لیں, اس کا ساری دنیا سے کیا کیا اس کا رسپانس آیا تھا مسلم دنیا کے حوالے سے. پھر عمران خان کی جو سابقہ وہ سارے معاملات تھے. تو بنیادی طور پر ان کو اگر کوئی شخص اگر اکٹھا کر سکتا تھا, کوئی بھی پرسنالٹی, یہ ایک تھا, ایک ٹاسک تھا, 2-3 شخصیتوں کے پاس تھا. ایک ٹاسک تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلا ٹاسک تھا مہاتیر محمد کے پاس. مہاتیر محمد بہت ضعیف ہو چکے تھے کیونکہ بہت سارے معاملات میں خود جانتا بھی ہوں, بہت سارے معاملات میں تو مہاتیر محمد ضعیف ہو گئے تھے. اور مہاتیر محمد نے ایک دفعہ کچھ کامیاب کرنے لگے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب ترکی کا طیب اردگان کا مہاتیر محمد کا جب ایک اجلاس ہونے لگا تھا کوالالمپور کے اندر, عمران خان نے جانا تو وہاں پر بلاک لگا دیا گیا. اب مہاتیر محمد کی حکومت چلے گئی تو پھر لوگوں کا ایک ذہن بنا کہ بھائی عمران خان اور طیب اردگان, کیونکہ ان کے درمیان بہت اچھی ایک بات چیت ہو گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پہ جتنے معاملات آئے تھے, وہ کے پروجیکٹ بھی تھا, آپ کو پتا ہے کتنے بلینز ڈالر وہ عمران خان نے معاف کرا دیے تھے. پتا ہے آپ کو شاید پروجیکٹ کا پتا ہوگا جی وہ, جی جی جی. تو جس پہ کہتے ہیں کہ عمران خان 1.5 ملین پتہ نہیں 1,90,000 کتنا ہے اس پہ, 1,90,000 1.7 جی. بلین تھا وہ. ہاں نہیں وہ معاف کرا ہے نا, لیکن عمران خان پہ الزام کتنا ہے ملین کا, ایک ایک 190 ہاں ملین تھا جی. ہاں 190 ملین کا اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ کھا گیا, اور اس نے 190 بلین پاؤنڈ جو ہے نا 1.7 بلین معاف کرا دیے. تو مطلب اس قسم کی چیزیں کر کے یہ باہر پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ہاں یہ پاکستان باہر یہ پورے, ہاں یہ پورا ایک پری پلان تھا. اور اس پلان کو اس لیے ترتیب دیا گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ عمران خان جو ہے واحد ایسا شخص ہے کہ یہ اکٹھا کر سکتا ہے. اب عمران خان کو جیل میں ڈال دیا. اب آئی وہ طیب اردگان. طیب اردگان کا میں نے بتایا کہ طیب اردگان اس وقت عمران خان کی جگہ لے سکتے تھے اگر وہ غزہ کے اندر کر یہ اسرائیل کی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر یہ سپورٹ نہ کرتے. اسرائیل تو کاؤنٹر ہو چکا تھا غزہ کی حالیہ جنگ کے اندر, لیکن اس کو جلا بخشی کس نے, طیب اردگان نے. تو طیب اردگان بھی ختم ہو گیا. اب پیچھے جو عرب شہزادے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو اپنے تحفظات کا مسئلہ ہے. تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو شیعوں سے خطرہ ہے, آپ کو عجموں سے خطرہ ہے, آپ کو ترکی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو یہاں پہ جو بنیادی طور پر پاکستان کا جو کردار بنتا تھا, وہ اس کردار کو عمران خان کیش کرانا چاہتے تھے اور پاکستان بہت بڑی طاقت بن سکتا تھا. لیکن آپ یہ جو کہہ رہے اصل ہیں میں کہ جو کام امریکہ کر رہا ہے یہ پاکستان بھی کر سکتا تھا اگر اچھی پلاننگ کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا جائے. سر کرنے لگا تھا. یہ میں آپ سے کوئی ایسی ہوائی فائر نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے, آئی نو لاٹ آف تھنگس بیکاز آئی ہیو سین آلریڈی بلو پرنٹ. میں آپ کو بارہا کہا ہے کہ بلو جو پرنٹ جو تیار تھا میں دیکھ چکا ہوں. تو وہ ایک بڑی ایک یہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مسلم دنیا سے جو قوتیں جو مسلم دنیا سے یہ عمران خان سے جو خائف ہیں, ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا معاملہ اگر عمران خان اگر رہ گیا, اور جو اس کی باتیں ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اس نے باتیں کی جو اسلام کے حوالے سے جو اسلام, دیکھیے مطلب ویسے تو آپ کسی کو کچھ بھی کہتے رہے, عمران خان کو لوگ کہتے ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہے, کبھی کہتے ہیں شیعہ ہے, کبھی کہتے ہیں قادیانی ہے, مطلب جو کچھ بھی ہے, مطلب مینی ماؤس مینی ٹاک, آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. یہ جو لوگوں کو تو پتا نہیں نا, پاکستان میں تو آپ کو حقیقت بتاؤ لوگوں کو پتا کچھ نہیں ہے. تو جو مسلم اور قوتیں تھیں ان کو پتا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتا ہے, تو لہٰذا اس کی حکومت گرا کے انہوں نے فوج کے حوالے کر دیا. دیکھیے دنیا کی ہر فوج کی ایک قیمت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, میں پاکستان آرمی کو نہیں کہہ رہا, دنیا کی ہر فوج کی قیمت ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے, فتح ہوتی ہے, یا نیگوشیشن ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا مسلم امہ کے اوپر اس کی کوئی قیمت نہیں, وہ کبھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اصل میں یہ پوائنٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی ابھی تک جو ہے نا کھل کر عمران خان کی حمایت کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حمایت ہے امریکہ سے. لیکن وہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ ان کی طرف سے پیغام یہی آ رہا ہے کہ تم اگر ہمارا جو گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہوتا ہے یا ہم افغانستان میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تم ہمارے لیے, اس نے کہا میں فیسلٹی
یا کوئی فیسلیٹر میں نہیں ہوں اس حوالے سے، نہ کوئی میں فیسلٹی دوں گا، نہ اس حوالے سے میں فیسلیٹیٹر ہوں. تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے. اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایلون مسک کا بھی ٹویٹ آیا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو جو ڈالا گیا ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے اور سارے معاملات ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ بتا دوں کہ عمران خان کے ساتھ ان کو معاملات طے کرنے پڑیں گے، اور جتنی جلدی درست کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. عمران خان ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے جس کا فائدہ بین الاقوامی قوتیں اٹھا رہی ہیں. بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا جو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ براہ راست جو ہدف صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں چینی مفادات بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھارتی اسپانسرڈ جو دہشت گردی ہے اس کو کہیں نہ کہیں مغرب کی آشیرواد حاصل ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا ایک بات یاد رکھیں آپ کے قائرین کو بھی، کہ کہیں ہم دوست ہوتے ہیں اور کسی جگہ ہم دشمن ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بھارتی جو اسپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کو کہیں نہ کہیں مغرب کی آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ یہ دونوں چینی مفادات کے خلاف ہیں. دیکھیں نا، پاکستان کے بھی خلاف اور چائنا کے خلاف کون؟ مغرب خلاف ہے. تو لہٰذا اس جو اصل یہ جو مہم ہے نا، اس مہم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چین کی آبنائے ملاقہ کو بائی پاس کر کے جو سمندر تک وہ پہنچنا چاہتا نا اس کو ناممکن بنا دیا جائے. اور سی پیک جو ہے اگر آپ دیکھیں گے، سی پیک کی وجہ سے چین کی تجارت جو ہے نا وہ آبنائے ملاقہ کو بلاک رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اس کو راستہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی سو ارب. دیکھیے میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا معاملہ کو آپ صرف نارمل نہ سمجھے، اس کا معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے بین الاقوامی معاملہ، اب عالمی پلیئرز اس میں شامل ہو چکے ہیں. سی پیک کو روکنے کی وجہ سے چائنا وہاں نہ پہنچے، آبنائے ملاقہ کو پار نہ کرے، انہوں نے کوارڈ بنایا، کئی سو ارب ڈالر لگے ہیں کوارڈ کے اوپر. تو عمران خان تمام صورت کو بھانپ چکا تھا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، کوارڈ بن رہا ہے کیا ہے. اسی لیے اس نے مطلب روس، چین اور پاکستان کو ملا کر 3 نیوکلیر طاقتوں کو بھارت کے سر پر اور لا کے خطے کے اندر اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ سارا ایک عالمی پلان ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اللہ رحم کرے، یہ جو کچھ ہے ٹھیک تو نہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان کی شاید موجودہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے، یا موجودہ ڈھانچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ 2-4 آپ کو پتا ہے کوئی پاکستانی آئے تھے فورنرز، جو مطلب ہمارے ڈائسپورا کے کچھ لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. تو شاید ان کی کوشش ایک سائڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹک اینڈ کیرٹ کا کام چل رہا ہے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ بھائی امریکہ سے دباؤ ہو رہا ہے بہت، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کو ڈائسپورا کو وی آر گوئنگ ٹو انگیج آور سیلف، ہم خود کر لیں. اور اس پہ کچھ لوگ آ کے ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے بھی ان کو کوئی حوصلہ افزا پیغام نہیں دیا. یہ میرے پاس یہ خبر ہے. تو اس تمام صورتحال میں مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو انہیں ریلیف دینا پڑے گا. کہاں لڑیں گے؟ دیکھیں نا، عمران خان کو ریلیف نہیں دیتے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ بی ایل اے سے لڑ جائیں گے، آپ جا کے ادھر آپ نے جو پانی کا جو معاملہ کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے پانی کا سندھ کے اندر حالات خراب ہو گئے. تو آپ یہ سندھ سے لڑیں گے، آپ بلوچستان سے فیصل لڑیں گے. صاحب، آج آپ زرداری صاحب کی، صدر پاکستان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، انہوں نے سر وہ نواب شاہ طبیعت سے میں کراچی آپ کو شفٹ کیا ہاسپٹل میں. جی جی، وہ طبیعت میں بتا رہا ہوں سر، وہ طبیعت اس لیے خراب ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کو میں نے آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ کے پروگرام میں آپ کے قائرین کو بتا دیا تھا بہت پہلے کہ یہ جو کینال سے نکلی ہے نا، اس کی منظوری زرداری صاحب نے دے دی. زرداری صاحب کو دیکھیے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بیمار آدمی جو نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے صحیح سے، نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے بغیر سہارے کے، اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر جو بڑے کیسز بنے ہوئے تھے، جو کچھ فراڈ سارا آپ دیکھیں نا، جتنے سارے لوگ تھے ان کے جتنے دوست تھے سارے کے سارے سب کو تمغہ جرت ملے اور تمغہ بصالت ملے اور پتہ نہیں کون کون سے تمغہ امتیاز ملے. امتیاز. تو ایسا تو نہیں دیا گیا نا، ان سے کچھ کام لینا تھا تو ان سے انہوں نے کام لے لیے، جو قوانین لینے تھے وہ قوانین بنا لیے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو آپ نے بین الاقوامی سطح پہ جو آپ نے لوگوں کو جو زمینیں دی ہیں، گرین پاکستان جس کے بارے میں بتا چکا ہوں، آپ کو پانی تو چاہیے تھا. آپ نے ڈالر تو لے لیے، تو ڈالر جن سے لیے تو وہ تو کہیں گے نا بھائی پانی بھی تو دو، زمین کو ہم سر پہ لے کے چاٹیں گے ان زمینوں کو. تو پانی کے لیے زرداری صاحب سے انہوں نے کام کروا دیا. لیکن فیصل صاحب، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے جو ہے صوبائی حکومت، وہ تو بہت شور مچا رہی ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور صدر صاحب نے تو ایسا کوئی ان کا اختیار ہی نہیں تھا ایسی بات کرنے کا. تو یہ کیا مہم ہے؟ وہ تو جب آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو پتہ لگ ہی جائے گا. پھر وہ تو صدر صاحب نے تو کام کر دیا. میں نے بتایا صدر صاحب اس لیے تو بیمار ہو گئے، اب تو بیمار ہونا پڑے گا نا، حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ مجھے تو لگتا ہے، جب میرا خیال یہ ہے کہ شاید دوسرا صدر صاحب کی بیماری بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، خطرناک ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے کہ بھائی وہ کام نہیں کر سکتے، خرابی صحت کی بنیاد پر استعفیٰ بھی لے لیا جائے ان سے، کیونکہ کام تو اصل میں ہو گیا. تو بنیادی طور پر یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، جناب سے کہنا کہ سندھ کا مسئلہ ایشو ہے آپ کے پاس، سندھ سے لڑیں گے آپ، بلوچستان سے لڑیں گے، خیبر پختونخوا سے لڑیں گے، ابھی جو ایل او سی کے اوپر حالات خراب ہوئی ہے بھارت سے لڑیں گے.
آپ کدھر کدھر جائیں گے, کس کس کے پاس جائیں گے؟ تو لہٰذا ایسی صورت میں ہر صورت کے اندر جو ہے نا ان کو عمران خان کے ساتھ جو ہے نا بات کر لینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں پروگرام کے تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھا دیں کہ تھوڑا سا ہم مطلب پاکستانی قوم کو یہ سمجھا دیں, ہمارے اہل اقتدار کو یہ سمجھا دیں کہ پاکستان کو اس سچویشن سے نکالنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت سوال پاکستان کا ہے, سوال اس وقت بہت اہم ہے, ہماری ذاتوں سے بڑھ کر ہے پاکستان. تو اس کا کوئی حل بھی آپ ہمیں سمجھائیں کہ آخر پاکستان کو ان حالات کا کس طرح تیاری کرنی چاہیے. اس ریجن کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, انٹرنیشنل صورتحال ہے, جو ملک کے اندرونی معاملات ہیں, اس حساب سے دیکھیں کہ مشرق مغرب ہماری سرحدیں ہاٹ ہیں اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے. تو اس میں آپ ایک واضح حل بھی سمجھائیں ہمیں کہ کس طرح پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. دیکھیے اس کا بہت چھوٹا سا حل ہے, بہت معمولی ہے, اور حل وہ یہی ہے کہ جس ڈگر کے اوپر عمران خان پاکستان کو لے کے چلے تھے اسی ڈگر کے اوپر آپ لے کر چلیں, اپنی خارجہ پالیسی کو واضح کریں, عمران خان کے ساتھ حالات کو درست کر لیں, پارٹی کے ساتھ معاملات کو درست کر لیں. کیونکہ دیکھیے اگر پاکستان کے اندرونی حالات اگر صحیح ہو جائیں گے, عمران خان سے اگر آپ بات کر لیتے ہیں, ان کو ریلیف مل جاتا ہے. بات میں آپ سے پہلے ہی بتایا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپریل کے آخر تک امید ہے کہ عمران خان شاید باہر آ جائیں, کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آج سے 1 مہینے پہلے, اور آج پھر ہی اپنی خبر پہ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, 5-6 مہینے چل رہی ہے, اور بات چیت بڑی اچھی چل رہی ہے, پازیٹیو وے میں ہے. تو اگر ایک تو یہ کہ عمران خان کو وہ ریلیف دے دیا جائے, وہ اسٹک کیرٹ والا معاملہ ختم کر کے وہ کیریٹی دے دیں عمران خان کو, زیادہ بہتر ہے, اور ان سے بات کر لی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے. بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, اور اس میں تمام بلوچ لیڈروں کو, مہارنگ بلوچ ہو گئے, دوسرے سب کو بلایا جائے, سب کو کہا. دیکھیے اس میں ایک چیز ہے, آپ آل پارٹی کانفرنس بلائیں, آل پارٹی کانفرنس دیکھیے اب یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فوج سیاست میں نہیں ہے. بھائی ایوری بڈی نو کہ کون پاکستان کو چلا رہا ہے, بھی ڈھکی چھپی بچہ پتا بھی جانتا ہے, اب تو پتا پتا جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون پاکستان کو چلا رہا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے جو فوج ہے اس کا ایک مطلب ایک ذمہ داری بھی ہے نا, کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے, آپ نے سرحدوں کی, یعنی جسے کہتے ہیں کہ نظریاتی سرحدیں بھی ہیں, اور جغرافیائی سے تو نظریاتی سرحد یہی نا کہ نظریے طور پر اگر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو آپ سامنے آ کے واضح طور پر کہیں, تمام بلوچ لیڈروں کو بٹھائیں, سب کو بٹھائیں, اور کہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک سلسلے کے تحت چل رہا تھا, ہم اسی سلسلے کے تحت چلا رہے تھے, اور ہمارے جو سابقہ پیش رہا ہے وہ ہمیں چیز دے کر گئے تھے, ہم نے اسی طرح چلانے کی کوشش کی, بھرپور طریقے سے کوشش کی, اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ناکام ہوئے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہی کچھ چلائیں اس کو, ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں, ریاست بھی ناکام ہو رہی ہے, آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب اس ایشو کو, ہم اس چیز کو اب تبدیل کرتے ہیں, آپ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کی ہر معاملے کو پرائیورٹی دیں گے. ایک اس طرح کر لے. دوسرا اب جو بین الاقوامی سطح ہے اس کے اوپر دوبارہ معاملہ چلائیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب چین اور میں روس ایک منٹ آپ کی معذرت, بڑی معذرت, میں آپ کی اب بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس مسئلے کا حل کیسے کریں گے جہاں پر ایسے نظر آتا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو دبا کر آپ ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں پولیٹیکل, تو وہ پولیٹیکل سیٹ اپ تو عوام کی اتنی زیادہ حمایت نہیں اس کو حاصل ہے. جی سر, سیٹ اپ کی بات میں نہیں کر, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پاکستان کو چلا رہی ہے اس وقت قوت ہے, میری مراد فوج ہے. فوج اب بلائے نا, مطلب ایک, اور پہلے بھی تو فوجی بیٹھے ہیں نا, باجوہ کے دور میں نہیں بیٹھے, اس سے پہلے بھی بیٹھے, مشرف کے دور میں بھی بیٹھے. تو آپ خود بلائیں نا, اس سیٹ اپ کو تو چھوڑ دیں, خود مطلب بلا آپ کر یہ ان سے کہہ رہے بات. ہیں کہ تمام طاقتور حلقے بیٹھیں جی اور جی, اس کا ایک سیاسی حل نکالیں, تمام سیاسی پارٹیاں اس کو بلوا کے آپس میں ہاں بٹھا ان کے. کو بلائیں, اور ان کو بلائیں, اور ان کو دیکھیے, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ صورتحال ہے اس وقت, ہمارے لیے ریاست پہلے ہے. اور میں نے ایک ریزن دیا نا کہ اس میں سب کے لیے گڑی گڑی ہے نا, مطلب اور آپ کے اس اوپر کا بات. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو ہاں, پاکستان. 1 پوائنٹ ایجنڈا, اس کی دیکھیے وجہ یہ تو ہو گیا نا انٹرنل مسئلہ. اب ایکسٹرنل کے لیے بھی میں نے آپ کا جو عمران خان کی پالیسی دیکھی, میں ایک بات بتا دوں آپ کو, نمبر یہ 100% بات ہے کہ چین اور روس جو ہے نا یہ امریکہ پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے آج ٹرمپ کی اور اس کی پیوٹن کی بات چیت ہے وہ لے کر, لیکن میں آپ کو یہ 100% لکھ کے بتا رہا ہوں, یہ میرا تجربہ بھی ہے, میں اس فیلڈ کے اندر ہوں. چین اور امریکہ کبھی بھی, چین اور روس جو ہے نا کبھی امریکہ پہ بھروسہ نہیں کرتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہے نا وہ ہمیشہ بدلتی رہے. اور ویسے بھی آپ کو وہاں دو پارٹیاں ہیں, کبھی ایک آتی ہے ادھر آتی ہے, تو پھر ان کی پالیسیز جو ہے نا ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. تو آپ اسی پالیسیز کو لے کے چلے کہ ون چائنا پالیسی جو آپ کی ہماری ہے, ون چائنا پالیسی, روس, چین, پاکستان اور اس خطے کے چند ایک ممالک کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو آپ کی ایکسٹرنل جو ہے, آپ کی جغرافیائی جو پالیسی جو ہے, جو آپ کی
کیا کرنا چاہیے کہ خارجہ پالیسی کی وہ سمت میں متعین آئے گی، اور انٹرنل طور پر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے یہاں کے بھی معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا جو ہے حل کہ اگر آپ اس کو وہ کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا درست۔ اور ابھی آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، اندر سے وہ سب لڑنے لگے ہیں، آج وہ دیکھ رہے ہیں وکیل بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، مطلب کہیں بھی حالات اندرونی طور پہ درست نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم طاقتور حلقوں کو بھائی وہ خراب ہے، اندر سیاسی معاملات بھی دیکھ لیں، وکیل لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نے جانا تھا، اس نے نہیں جانے دیا، اس نے جانا تھا، تو نے نہیں جانے دیا۔ تو اس تمام صورتحال کو سم اپ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ طاقتور حلقے خود بیٹھیں اور بیٹھ کے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے ایک گائیڈ لائن دے اور اس کو لے کے چلیں۔ بالکل صحیح ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ہمیں بہت خاص قسم کی باتیں بھی بتائی ہیں اور بڑی ضروری ہیں، اور میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ساروں کو بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ پاکستان کس طرح چلے گا، اور ہمیں تمام اپنی ترجیحات کو پیچھے رکھ کے صرف یہ سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے آرا سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔